اچھا ابھی ہم ملتان کے حلقے سر ہمارے پاس یہاں پہ میجر 2 پارٹیز تھیں پہلے، پھر ایک کا ایڈیشن ہوا، وہ ایڈیشن ابھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہ سائڈ پہ ہو گیا ہوا ہے، اس کی جگہ ریپلیسمنٹ ایک اور پارٹی نے لے لی ہوئی ہے IPP کی شیپ میں. تو ابھی ہم حلقہ وائز اگر ہم کریں تو 148 پہلا حلقہ ہے. اس میں جو تاریخی ہے وہ 2 پلوان آمنے سامنے ہوتے ہیں، اسکندر بھوسن ہوتا ہے اور وہ یوسف رضا گیلانی ہوتے ہیں. ایک دفعہ وہ دونوں منسٹرز پرائم منسٹرز وہ شپ میں چلتے رہے. اس دفعہ یہ کنڈیشن کیا ہے اس حلقے کی؟ دیکھیے محتشم بھائی، یہ سب سے دلچسپ حلقہ ہے اور پولیٹیکل سینیریو میں اگر فیس آف ملتان اگر کہیں تو اسی حلقے کا نام ہے. وہ اس لیے بنا کہ اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب حلقے میں جا رہے ہیں. 2008 میں آخری دفعہ اس حلقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے، اسپیکر دین پرائم منسٹر کا منصب پر پہنچے. 2008 سے وہ پولیٹیکلی اس حلقے سے آف لائن ہوئے اور پھر وہ سراؤنڈنگس کے حلقوں میں جاتے رہے. تو 16 سال کے بعد 1948 کے اندر قسمت آزما رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. مین وائل جتنے بھی الیکشن ہوئے ان کے بیٹوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اچھی فائٹ کی، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں لے پائے. جتنے بھی اٹیمپٹ کیے انہوں نے ان میں وہ ناکام رہے. اب ڈائنامکس اس علاقے کی، اس حلقے کی کچھ یہ ہے کہ جو اس میں ایک میجر ٹول تھا، میجر پلیئر تھا سکندر حیات، حاجی سکندر حیات بوسن صاحب. وہ کچھ دن پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنی سپورٹ اور اپنی تمام تر جو اس کا وہ اعلان احمد حسین ڈیڑھ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں انہوں نے کر دیا. ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہوئی کہ ان کے عزیز شوکت حیات بوسن صاحب کو پروونشل کا ونگ ان کو مل گیا، PMLN کا شیئر کے نشان پہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. کوئی دو رائے نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس دشت کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی، بہت ان کی ملتان شہر کے لیے خدمات ہے. اسپیسیفک ملتان سٹی کے حلقے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر اسپیسیفک جو پورے کا پورا ملتان شہر کا حلقہ اگر ادھر سے لڑتے تو ان کا کوئی میچ ہی نہیں تھا، کیونکہ ملتان شہر کے اندر ان کے کارنامے، ان کے کام، ان کی ترقیاتی صورتحال وہ میچ لیس ہے. اور اس کو شاہ محمود قریشی صاحب جتنی دفعہ بھی اقتدار میں آئے، عشر عشیر بھی اس کا نہ پہنچ سکے وہ سروسز جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اس حلقے کا انتخاب کیوں کیا 148 کے، جس میں 20% صرف شہری حلقہ ہے. آپ کا 80% جو ہے رورل ایریا ہے، اور وہ رورل ایریا ہے، وہ حلقہ ہے کہ جہاں سے گیلانی صاحب کا گھر 3 سے 4 شکستیں بھی کھا چکا. اب چونکہ حاجی سکندر حیات بوسن ایک بوسن فیملی کا ایک بڑا ووٹ اور یہاں کا فیڈرل منسٹر بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات ربط روابط کے ساتھ بہت اسٹرانگ پلیئر تھا وہ. اس کا ملک احمد حسین ڈیہڑ کے مقابلے میں جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہے اور ماضی کے انتخاب میں وہ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے اور جیتے تھے الیکشن، ان کو سپورٹ دینا. اور اگین پھر ملک احمد حسین ڈیہڑ کا جو 4 سالہ 3 سالہ PTI کے ساتھ رابطہ، اور ان کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ جس طریقے سے پریشرائز کر کے اسکیمیں لے کے آئے اپنے علاقے کے اندر، بہت سارا کام کیا انہوں نے، نو ڈاؤٹ. اور ایک جنگجو پلیئر ثابت ہوا ہے وہ اس حلقے کے اندر ابھی تک ہو رہا ہے. رات کی بھی اگر ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں تو 16 سے زائد یکمشت جو یونین کونسلز کے ناظمین ہیں، جو کہ بیسیکلی گراس روٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ کیری بائنڈرز ہوتے ہیں ووٹر کے، اٹھا کے ان کو ووٹنگ کے پولز تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بحسن طریقے سے نبھاتے ہیں. ان لوگوں کا احمد حسین ڈیڑھ صاحب کے حق میں اعلان کر دینا، سکندر حیات بوسن صاحب کا وڈرا کرنا، دستبردار ہونا احمد حسین ڈیڑھ کے، وہ پوزیشن کو تھوڑا پرومیننٹ کر گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فائٹ ہی ختم ہو گئی، فائٹ ہے، بہت مزے کی فائٹ ہو گئی. اب اس میں جو تیسرے پلیئر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ بیرسٹر تیمور ملک صاحب ہیں. تیمور ملک صاحب کی اگر بات کر لی جائے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ تو بلائنڈلی جو آپ جس کو بھی کھڑا کر دیں، ایون کہ جو اصطلاح چلتی ہے کہ کھمبے کو کھڑا کر دیں ووٹ انہوں نے دینا ہی دینا ہے. لیکن ان کی اپنی جو گراؤنڈ پرسنل فوٹنگ، جو امیدوار کی ایک اپنی فوٹنگ ہوتی ہے، وہ بہت ویک ہے. لوگوں میں رابطہ، ربط، خوشیاں، غم، یہ سب میٹر کرتی ہیں جو ان کے دامن میں نہیں ہیں، سر دست نہیں ہیں. تو وہ بہرحال مطلب گیم میں ہیں، تحریک انصاف کے ووٹ سپورٹ کے ساتھ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اب اگر مجھے کہیں گے کہ گریڈنگ کر کے بتا دیں تو دیکھیں اگین ووٹ کا فیصلہ تو لوگوں نے کرنا. ٹھیک ہے، ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے تجزیہ کر سکتے ہیں
تو میرا اپنا خیال میں اس وقت جو ہے حلقے میں وہ تیسرے نمبر پہ سر دست تیمور جس وقت آج ہم بات کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ بڑا کانٹے کا مقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور احمد حسین ڈیڑھ کے مقابلہ شدید کے. اچھا جیسے بھی اگر ہم اس کو 2018 کا الیکشن دیکھیں نا جی, اس وقت احمد حسین ڈیڑھ نے جو سیٹ ون کی تھی وہ 10,000 مارجن سے کی تھی, لیکن اس کے مقابلے میں عبدالقادر تھا. بھی اگر ہم اسی کو دیکھ لیں, لیکن عبدالقادر نے بھی 64,000 ووٹ لیے جی. اور اس وقت جب وہ پی ٹی آئی عروج پر تھی, اللہ چل رہا تھا, اس وقت اگر وہ عبدالقادر جیسا کینڈیڈیٹ جو گیلانی صاحبان کے جو سپوت ہیں اس میں سے سب سے ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے پولیٹیکلی, اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر سب سے ویک کینڈیڈیٹ وہاں سے 64,000 ووٹ لیتا ہے اور 10,000 ووٹوں سے ہارتا ہے, ابھی پلیئر تو وہی ہے, صرف عبدالقادر چینج ہو کے یوسف رضا چلا گیا ہوا ہے, تو اس کو پرابلم ہوگا. دیکھیے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عبدالقادر اور لاسٹ کے الیکشن 2018 میں ایک پلیئر تھا جس کا نام سکندر حیات بوسن تھا, 37,000 اس کا ووٹ تھا, انڈیپینڈنٹ. اور وہ بھی اس وقت ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ توتی بول رہا تھا خان صاحب کا, خیر آج بھی بول رہا ہے, اس میں کوئی رائے نہیں. عبدالقادر گیلانی صاحب نے بہت اچھا کام ورک کیا ہوا اور 63,000 ووٹ وہ لے گئے تھے. یہ جو 37,000 ووٹ ہے, اگر ہم صرف اس کو پلس کر دیں اس طرف 37,000, دیکھیں وہ ووٹ تھا جو سکندر بوسن خود لڑ رہا, رات کا ووٹ تھا اس کا, میں لڑ رہا ہوں مجھے ووٹ دیں. ابھی اس نے کہتے میں نہیں لڑ رہا لیکن آپ ووٹ دیں, اس میں فرق ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایگریڈ. دیکھیے اس میں ایک ایلیمنٹ نون لیگ کا بھی ایڈ ہو گیا کہ نون لیگ ڈیفینیٹ ایک جماعت ہے. نون لیگ کے پچھلی دفعہ سلمان قریشی نے 20,000 ووٹ لیے تھے, وہ بہت ویک کینڈیڈیٹ تھا سلمان صاحب, اس میں بہت ویک کینڈیڈیٹ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات میں جس طریقے سے آج پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے, اس وقت نون لیگ زیر اعتاب تھے باقاعدہ. جس طریقے سے اب جو ہے خاص ہدایت ہے کہ جی آپ انسان کے بچے بن جائیں, تو اس وقت خاص ڈنڈا اٹھا ہوا تھا ان کی نون لیگ کے لیے. سو میرا اپنا خیال ہے کہ سچویشن جو ہے وہ 2018 کو سامنے رکھ کے اگر ہم تجزیہ کریں گے تو شاید مشکل میں پڑ جائیں گے, کیونکہ سچویشن بالکل یکسر ڈفرینٹ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم دیکھیں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جی احمد حسین ڈیڑھ نے 76,000 ووٹ لیا تھا. اس کا اپنا ووٹ بینک اور وہ کتنا ہوگا اور پی ٹی آئی کا ووٹ کتنا ہوگا. اگر ہم سکندر بوسن والے 37,000 میں سے ہاف کر لیں, ہم کہتے ہیں کہ جی 17,000 18,000 سکندر بوسن ووٹ ڈلوا لے گا ڈیڑھ کو, جیسے سلمان قریشی والے 20,000 بھی ہم نون لیگ کے ووٹ ڈال دیتے ہیں اس میں. تو 74 میں اگر ہم یہ 17,000 سکندر بوسن والے 20,000 یہ 37,000 اگر ہم اس کو احمد حسین ڈیڑھ کی پاکٹ میں یہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کے 74 میں سے پی ٹی آئی کے بھی تو نکالیں گے نا جی ووٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اگر پی ٹی آئی کے اگر ہم 50,000 ووٹ وہاں سے نکالتے ہیں, 50,000 نکال کے 37,000 اس کی پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں سکندر بوسن کے اور نون لیگ کے, تو لوز کرتا ہے سیٹ. دیکھیے اب اس کا نا ایک اور ہم اپنی لرننگ آسپیکٹ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم ہلکے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ریسنٹ میں نے پروگرام کیا, آپ نے سارے ماشاءاللہ کیے, تو میں نے جو اور یہ ہمارا ظاہری بات ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم فلو میں چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے کے اس کے ویوز کیا ہوں گے. تو وہ جو ڈیجٹس ہمارے پاس آئے, نمبرز آئے, کہ ہم نے فرض کریں کہ 70 لوگوں کو وہ انٹرویو کیا اور ان سے فی البدی کو کویشچن یہ کیا کہ آپ کا وہ کیا ہوگا. تو اس میں مجھے یہ لگا کہ مقابلہ ہے تحریک اس کا گیلانی صاحب کا اور ڈیڑھ صاحب کا. بہت سے حلقوں میں سگنیفیکنٹ سپورٹ دیکھی ہے ہم نے ڈیڑھ صاحب کی. وہ حلقے تھے جن کا تعلق پارٹی سے کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام بڑے آئے. ٹھیک ہے, اب بھی دیکھیں اس کو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے پورا راج کیا, لوگوں کو ڈیلیور کیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ایک سٹائل ہے پولیٹکس کا ڈیڑھ صاحب کا, کہ وہ پریشر رکھتا ہے. اس نے پوری گورنمنٹ کے اوپر پریشر رکھا, سی ایم پنجاب کو لے کے اور عمران خان تک کے لیے پریس کانفرنس کی, پریشرائز کر کے اس کی ایک ٹیکنیک ہے, پریشر پولیٹکس کرتا ہے. تو وہ وہاں سے اسکیمیں لے کے پبلک کی طرف آیا, لوگوں کے ذاتی کام بھی بہت سارے کیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ والا ایڈوانٹیج جو لوگ زیادہ
اور پھر نسیان زیادہ قوم ہے نا سر کہ بہت پہلے کے کیے ہوئے کام 16 سال پہلے کیے ہوئے کام یا آپ نے 16 سال پہلے اوبلائج کیا تھا اور ریسنٹ پاس میں 3 سال سے مسلسل اوبلائجمنٹ آپ کر رہے تھے تو ڈفرینٹ ہے.